پاکستانی ماہر سیاسیات اور مصنف ڈاکٹر محمد وسیم نے 11 سال قبل اس طرف اشارہ کیا تھا کہ پاکستان میں عدالتی پاپولزم ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جس وقت ڈاکٹر وسیم نے یہ کہا تھا اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، جنہیں جنرل مشرف نے بدعنوانی کا الزام لگا کر معزول کیا تھا اور مشرف حکومت کے خلاف شروع ہونے والی وکلاء تحریک کے نتیجے میں وہ اپنے عہدے پر بحال ہوئے تھے۔ افتخار چودھری جب واپس آئے تو انہوں نے عوام کے حقیقی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے پاپولزم کی بنیاد پر فیصلے سنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے احتساب اور انصاف کی جلد فراہمی جیسے معاملات کو پس پشت ڈال دیا۔ 2013 میں افتخار چودھری کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی عدالتی پاپولزم ختم نہیں ہوا، در حقیقت یہ مزید گہرا ہو گیا، خاص طور پر 2016 سے 2019 کے عرصے کے دوران جب جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ مصنف ڈاکٹر یاسر قریشی عدالتی پاپولزم سے متعلق لکھتے ہیں، پاپولسٹ جج عدالتی ایکٹیویزم کی ایک زیادہ جارحانہ شکل میں نمودار ہوتے ہیں جو نہ صرف پالیسی کو نظیر پر ترجیح دیتے ہیں بلکہ نتائج کو عمل پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ پاپولسٹ جج نظیر اور طریقہ کار کا پابند نہیں ہوتا، جج کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اس سے متعلق ہر آئینی حدود کی تشریح کرتا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پاپولسٹ جج کہا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسر سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل پاپولزم عدالتی ایکٹیویزم کی ایک جارحانہ شکل ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عدالتی ایکٹیویزم اور عدالتی پاپولزم عدالتی تبدیلی کی ایک ہی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، عدالتی ایکٹیویزم کچھ زیادہ قابل قبول اور کم نقصان دہ ہے؟ اور جسٹس بندیال حقیقت میں کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جج قانون کی بنیاد پر حکمرانی کرتے ہیں، رائے عامہ پر نہیں۔ یہ امریکہ کے سابق چیف جسٹس وارن ای برگر کا مشہور قول ہے، جو 1969 سے 1986 تک امریکہ کے چیف جسٹس رہے۔ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں بھی عدالتی ایکٹیویزم یا عدالتی پاپولزم کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں تصورات کو حال ہی میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ امریکی وکیل کینن ڈی کیمک لکھتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی اصطلاح سب سے پہلے ایک امریکی تاریخ دان نے 1947 میں استعمال کی تھی۔ کیمک عدالتی ایکٹیویزم کے 5 بنیادی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، دیگر شاخوں کے قابل استدلال آئینی اقدامات کو غلط قرار دینا۔ نمبر 2، نظیر پر عمل کرنے میں ناکامی دکھانا۔ نمبر 3، عدالتی قانون سازی کرنا۔ نمبر 4، قبول شدہ تشریحی طریقہ کار سے علیحدگی اختیار کرنا۔ اور نمبر 5، نتیجے کو ذہن میں رکھ کر کیس کو سننا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ناقدین نے ان پر درجہ بالا 5 الزامات عائد کیے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس بندیال عدالتی ایکٹیویزم میں ملوث ہیں؟ اور اگر افتخار چودھری اور ثاقب نثار اور کچھ حد تک جسٹس گلزار احمد بھی پاپولسٹ جج تھے تو وہ جسٹس عمر عطا بندیال سے کس لحاظ سے مختلف تھے؟ عدالتی ایکٹیویزم سے متعلق بحث دہائیوں پرانی ہے، لیکن بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ عدالتی ایکٹیویزم کمزور پڑ چکا ہے اور اس نے خود کو عدالتی پاپولزم کے قریب پہنچا دیا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق عدالتی پاپولزم عدالتی بیان بازی کی طرح ہے اور بالکل اسی طرح ہے جس طرح سیاسی پاپولسٹ اسے استعمال کرتے ہیں۔ پاپولسٹ دو رخی بیان بازی کو استعمال میں لاتے ہیں جس کے مطابق زندگی کو اچھائی اور برائی کے مابین مارکے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو عام عوام اور اشرافیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیشتر پاپولسٹ اکثریت کے مخالف ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ محض وہی عوام کی درست نمائندگی کرتے ہیں۔ پاپولسٹ اپنے مخالفین کو شیطان قرار دیتے ہیں، اکثر انہیں دشمن، غدار، بد اور کرپٹ قرار دیتے ہیں۔ سیاسی پاپولزم کی بیان بازی کی طرح عدالتی پاپولسٹ بیان بازی بھی ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کرتی ہے جس میں عام لوگوں اور اشرافیہ کے مابین نہ ختم ہونے والا تصادم پایا جاتا ہے۔ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے پاکستان میں ویلنٹائنز ڈے کی تقریبات پر پابندی لگانے کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اس دن کو منانا غیر اسلامی ہے۔ اس کے بعد پولیس کو یہ دن منانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں گرفتار ہونے والوں میں سڑکوں پر پھول بیچنے والے غریب مرد، عورتیں اور بچے سر فہرست تھے۔ معروف قانون دان آسما جہانگیر اس وقت زندہ تھیں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عدالت میں آنے کے بجائے دینی مدرسہ کھول لینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جسٹس صدیقی نے مختلف ویب سائٹس پر موجود توہین آمیز مواد کے خلاف بیان دیا تھا۔ حکومت سے اسے ہٹانے کی اپیل کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ویب سائٹس پر جو کچھ دیکھا اسے پڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جوڈیشل پاپولزم کا مقصد بھی دوسروں کی توجہ مبذول کرانا اور جج کی شخصیت کے گرد مداحوں کا گروہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ 2012 میں حامد میر کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے علی احمد کرد نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ بیشتر سینئر جج ایسے فیصلے سنا رہے ہیں تاکہ وہ سرخیوں میں رہ سکیں۔ ان کا اشارہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی جانب تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک میں چند ہی سال قبل علی احمد کرد نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ عدالتی پاپولزم بھی مقبول عام رجحانات کا اظہار ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجحانات عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تاکہ عوام کے ساتھ یا کسی پاپولسٹ رہنما کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جا سکے۔ حال ہی میں پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بعض ججوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے بہت مقبول سیاستدان ہیں۔ ان کی مقبولیت کا تصور بڑے پیمانے پر عمران خان کے حامیوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا ہے اور پھر عمران خان کے حامی ٹی وی میزبانوں، خاص طور پر یوٹیوب چینلز والے صحافیوں نے اس تصور کو پختہ کیا ہے۔ عمران خان کے بارے میں تخلیق کیے گئے اسی تاثر کا اثر بعض جج صاحبان
इमरान भी कबूल करते हैं और यही वजह है कि इमरान खान से मुताल्लिक मुकदमों में नरमी दिखाने पर इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नाकिदीन कहते हैं कि इन जजों को अंदेशा रहता है कि अगर वो इमरान खान के साथ इस तरह का नरम सलूक नहीं करेंगे तो अवाम में इनकी अपनी शबीह और मकबूलियत को नुकसान पहुंच सकता है। जिन मुल्कों में पॉपुलिस्ट हुकूमतें कायम होती हैं या जहां पॉपुलिस्ट लीडर मीडिया पे छाए होते हैं, वहां की अदालतों के अदालती पॉपुलिज्म से मुतासिर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी एक अवामी तहरीक की पैदावार थे जिसने एक डिक्टेटर को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया, लेकिन वो इस तहरीक के पॉपुलिस्ट धारे को अपने साथ सुप्रीम कोर्ट में ले गए। आलू की कीमतों जैसे मामूली मामलात पर सो मोटो लेने के साथ उन्होंने एक मुंतखब वजीर आजम को भी मुतनाज़ तौर पर बरतरफ किया। साकिब निसार को फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने एक साजिश में शामिल किया ताकि पॉपुलिस्ट लीडर इमरान खान को कई बेजाब्तगियों के बावजूद सादिक और अमीन करार दिलवाकर इन्हें इक्तदार में लाने की राह हमवार की जा सके। हैरत की बात नहीं कि जस्टिस साकिब निसार ने डैम फंड जैसे नाकाबिले अमल मंसूबों, मातहत अदालतों पर छापे मारने और कैमरों के सामने जूनियर जजों को डांट पिलाने जैसे कामों के जरिए खुद को मकबूल बनाने की मुहिम जारी रखी। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार पॉपुलिस्ट जजेस थे, जस्टिस बंदयाल एक्टिविस्ट जज हैं। ताहम जैसा कि देखा जा सकता है कि जिस अंदाज में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख में तौसीफ पर लिए गए एक मुतनाज़ अज़ खुद नोटिस केस की सदारत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो अभी जुडिशल एक्टिविज्म से जुडिशल पॉपुलिज्म की जानिब बढ़ रहे हैं। इनके बाद साथी जजों ने इन्हीं के अंदाज पर खुलेआम तनकीद शुरू कर दी है। ताहम इमरान खान के हामियों और सहाफियों ने इन्हें अभी से जंगजू के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। जुडिशल पॉपुलिज्म महज पाकिस्तान ही का मसला नहीं, हम अमेरिका, इसराइल और हाल ही में ब्राजील में भी इसकी मिसालें देख चुके हैं। मीडिया में जिन रहनुमाओं को करप्ट करार दिया जाता है, अदालतें भी अपने फैसलों में इन्हें करप्ट करार देती हैं ताकि अदालतों को अवाम में मकबूलियत हासिल हो सके। तरक्की पजीर ममालिक में मुंतखब नुमाइंदे जब आमने सामने आ जाते हैं तो गैर मुंतखब रियासती इदारों को दोनों की तरफ से सालिसी करने के लिए बुलाया जाता है। माजी में फौज वाहिद सालिस हुआ करती थी, इस हकीकत के बावजूद कि वो अक्सर झगड़ा करने वाले फरीकैन को पीछे हटाकर खुद ही इक़्तिदार में आ जाती थी। इफ्तिखार चौधरी के जमाने से ही मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए सियासतदान अदलिया ही से रुजू करने लगे हैं। जिस कदर इस रुझान में इजाफा होता जाता है, इंतजामिया और मुकन्नना के लिए जगह कम होती जा रही है, क्योंकि ये वो मकाम होता है जब अदलिया ये समझने लग जाती है कि वो सियासतदानों से भी बढ़कर अवाम की उमंगों की तर्जुमान और इनके हुकूक की मुहाफिज बन चुकी है।